If you have any feedback, ideas, questions or concerns, or if you would like... السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد پرویز چودھری، پروگرام خوشبو وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ باقاعدگی سے میرا پروگرام ہر اتوار کو خوشبو وطن اور ہر بدھ کو خوشبو وطن دیکھتے ہیں، اس بدھ کو ہم نے اسپیشل دو اہم شخصیات کو دعوت دی ہے۔ جس طرح کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، یو کے میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنی لائف میں بیزی ہے۔ جب کسی سے ملنا بھی ہوتا ہے تو ہمیں جا کے ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ کمیونٹی کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر سرو کرتے ہیں، ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ خوشبو وطن میں کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام، کوئی نہ کوئی ایسی شخصیات ہمارے پروگرام میں ہیں جن سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی دو اہم شخصیات موجود ہیں، میں آج ان سے آپ کا تعارف کرتا ہوں۔ ہمارے پہلے گیسٹ ہیں محمد رومان احمد، کونسل جنرل آف پاکستان گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ یہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ اسپیشلی ان کی ایک بات بہت ہی اچھی ہے کہ جتنے بھی پروگرام کمیونٹی کے ہوتے ہیں یہ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور کتنی بار میں نے ان کو اڈمبرا میں دیکھا۔ اس کے علاوہ جب سے یہ کونسلیٹ کا انہوں نے چارج سنبھالا ہے، اس وقت سے بہت سارے اہم کام جو ہے ہوئے ہیں، اور کمیونٹی کی طرف سے بہت سارے اچھے جو ہے پیغامات ہمیں ملے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں، تو میں ان کا شکریہ، رومان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم خوشبو وطن کو دیا۔ شکریہ خالد، بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو جتنے بھی ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کی خدمت میں سلام پیش کروں گا اپنی طرف سے، اور دوسرا آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا، کیونکہ میرے خیال میں یہ بھی ایک پبلک سروس ہے کہ آپ لوگوں کی توسط سے ہم جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کے متعلق لوگوں تک اپنے پیغام اور اپنی معلومات پہنچا سکیں، تو بہت بہت شکریہ۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں شاہد فاروق صاحب، جو کہ موجودہ گورنمنٹ اس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اسکاٹ لینڈ کے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسکاٹش نیشنل پارٹی کے منتخب کونسلر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کافی پاکستان میں یہ واٹر فلٹر پلانٹس لگائے ہوئے ہیں غریب لوگوں کے لیے، اور اس کے علاوہ آئی کیمپس لگاتے ہیں، سال میں 2-3 بار پاکستان میں جاتے ہیں، اور کئی اور بھی فلاحی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اسپیشلی آج ٹائم دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب کا شکریہ۔ تھینک یو خالد بھائی، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے جو پیغامات ہیں آپ کی وساطت سے لوگوں تک پہنچا سکیں، تو ہم آگے اب پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ تو خالد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم ٹو کم along۔ اوکے، آپ ناظرین، اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں محمد رومان صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کونسلیٹ آف پاکستان اسکاٹ لینڈ، ان کی کیا کیا سروسز ہیں عوام کے لیے؟ شکریہ خالد۔ کونسلیٹ کی لائک اینی ادر کونسلیٹ کچھ مختلف سی سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں کچھ غیر ملکیوں کے لیے ہیں اور کچھ ہمارے اپنے جو کمیونٹی کے یہاں پہ بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہیں۔ کمیونٹی کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ 2 سروسز آ جاتی ہیں، وہ ایک تو نیشنل آئی ڈی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز، جس کو نائکاب بھی کہتے ہیں ہم، اور اس کے علاوہ اب اس کو اسمارٹ کارڈ بھی کہا جاتا ہے یا اسمارٹ نائکاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں جو ہمارا کمپیوٹرائز نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے، جس کو ہم CNIC کہتے ہیں، اسی کا متبادل ہے ان ہمارے نیشنلز کے لیے جو ملک سے باہر قیام پذیر ہیں، یا پیشے کے یا روزگار کے سلسلے میں یا کاروبار کے سلسلے میں باہر مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ اسی وساطت سے پھر جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہے وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ تو جی 2 مین سروسز ہو گئی ہیں۔ جہاں تک یو کے میں مقیم یہاں کے جو شہری ہیں یو کے نیشنلز، وہ بھی اپنی مختلف سرگرمیوں کے سلسلے میں ان کا پاکستان آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے ان کو ویزا کی سروسز چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ تو خالد ہو گئیں 3
بنیادی سروسز. اس کے علاوہ چونکہ ہمارے یہاں پہ بہت سے ڈیول نیشنلز ہیں, ان کا ظاہری بات ہے پاکستان کے ساتھ وہ تعلق اپنی جگہ قائم رہتا ہے, اور بہت سے کیسز میں جائیداد اور تعلیمی اسناد یا کریکٹر سرٹیفکیٹس کے حوالے سے ان کا پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رہتا بھی ہے, اور اس سلسلے میں ان کو خدمات کی ضرورت بھی پیش آتی ہیں. تو اس سلسلے میں پھر جو ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن ہے وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں نارمل عمومی طور پر کچھ ڈاکومنٹس بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک خاص نوعیت کی جو ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم پاور آف اٹارنی کہتے ہیں. ایسے لوگ جو کسی وجہ سے پاکستان خود نہیں جا سکتے, تو وہ اپنے کسی بھی معاملے میں, چاہے وہ جائیداد کا معاملہ ہو یا بینک سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو یا کوئی ایسا ایشو ہو جس میں ان کی کسی فزیکل ایسٹ کی, چاہے وہ موویبل ہو یا اموویبل ہو, اس حوالے سے کسی کو اختیار دینا ہو قانونی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو وہ پاور آف اٹارنی بھی ہم اٹیسٹ کرتے ہیں. اور فائنلی پھر کچھ ہمارے ایسے تارکین وطن ہیں جو کسی وجہ سے ان کو پاسپورٹ کی اگر سہولت نہیں پیش آ سکتی تو ان کے لیے پھر ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ, لیکن ظاہری بات ہے ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ پھر ایک دفعہ کے سفر کے لیے ہوتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیسس پر وہ متعلقہ شخص یہاں سے پھر پاکستان کی طرف روانگی کرتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ کچھ سروسز ہیں جن کو ہم عمومی سروسز کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کمیونٹی کے حوالے سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں, تو وہ بھی ظاہری بات ہے ہم اپنی طرف سے کوشش ضرور کرتے ہیں. دوسرا عثمان صاحب یہ بتائیں, جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہے اس کا کتنا ٹائم درکار ہے, اس کا کیا پروسیجر ہے, اس کے لیے آپ کیا لوگوں کو مشورہ دیں گے, کس طرح وہ آپ سے رابطہ کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال میں ابھی ہمارے ناظرین ہماری اسکرین پر ایک پیغام بھی نیچے پڑھ رہے ہوں گے. مشین ریڈیبل پاسپورٹ میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ اس کی ارجنٹ پروسیسنگ کرتے ہیں یا نارمل پروسیسنگ کرتے ہیں. ارجنٹ پروسیسنگ اور اسی حوالے سے پھر ان کی فیس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. ارجنٹ پروسیسنگ میں تقریباً 6 سے 7 دفتری دن ان کو, جن کو ہم ورکنگ ڈیز کہتے ہیں, وہ لگ جاتے ہیں. اور پھر نارمل پروسیسنگ میں تقریباً یوں سمجھیے کہ 4 ہفتے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ تو صرف پروسیسنگ ٹائم ہے. آپ کا جو سوال تھا وہ میرے خیال میں اس طرف زیادہ اس کا رجحان تھا کہ ہم کس حوالے سے, کسی بھی حوالے سے اپنی کمیونٹی کو معلومات کیسے دے سکتے ہیں. ہمارے پاس خالد صاحب بہت سے لوگ, مجھے پتہ ہے, ہمیں علم ہے کہ وہ بعض اوقات ان کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ فون کے حوالے سے خصوصی طور پر شکایت آتی ہے کہ اس پہ رسپانس شاید اتنا بہتر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے برملا اس چیز کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ یہ بات کسی غلط نہیں ہے بہت حد تک, لیکن دوسری طرف ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہیومن ریسورسز ہیں, جو ہمارے پاس کونسلیٹ میں کام کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں, وہ بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں, اور ہمیں پھر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم ان ریسورسز کو کس طریقے سے استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خدمات بھی پہنچائی جا سکیں اور بر وقت پہنچائی جا سکیں. اب اس سلسلے میں ظاہری بات ہے, اگر میں کسی بھی ذی شعور سے پوچھوں گا کہ اگر بات پرائورٹائزیشن کی آ جائے کہ آپ کے پاس ایک ہی بندہ ہے جو اس کام کے لیے ہے, اور آپ کے سامنے 2 کیسز ہیں, ایک فون پہ ہے اور ایک بندہ سامنے فزیکلی موجود ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ذی شعور اس سے علیحدہ ہو کر کوئی جواب دے گا کہ جو سامنے آپ کے سامنے کھڑا ہے, فزیکلی چل کر آیا ہے, اس کو پرائیورٹی ملنی چاہیے. ہم بھی اسی اصول پہ کاربند ہیں. لیکن پھر
یہ کہنے کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ جو فون پہ معلومات چاہ رہا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے یا اس کو آپ اگنور کر دیں. ہم نے اس کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ میرا اپنا خالد ابھی تقریباً 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں. میرا اپنا جو تجربہ رہا ہے, جتنے کیسز میں نے دیکھے ہیں اور جو ہمیں معلومات کے سلسلے میں جو کالز آتی ہیں یا جو ای میلز آتی ہیں, ان میں یوں سمجھیے کہ تقریباً مجموعی طور پر زیادہ روٹین کے سوالات ہوتے ہیں. جی جی. جیسے آپ نے سوال کیا کہ پاسپورٹ کے حوالے سے ٹائم کتنا لگے گا, کچھ لوگ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جی فیس کتنی ہوگی اگر ہم ارجنٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ شاید یہ پوچھنا چاہیں کہ جی ہمیں کس طرح کے رینیول کا اگر ہمارا کیس ہے تو ہمیں کیا ڈاکومنٹ چاہیے, اگر ہم نیا پاسپورٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیا ڈاکومنٹ چاہیے, اگر ہم ایک مائنر کے لیے پاسپورٹ یا کارڈ بنانا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں نا, ہر ایک بندے کے پاس اپنا ایک سوال ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس کی نوعیت کے حوالے سے پھر ہماری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو ہم نے پھر اس کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ ای میل کے ذریعے ہم لوگوں تک, اگر وہ ہمیں ای میل کرتے ہیں copglasgow@gmail.com پہ, جو ابھی ہمارے ناظرین اسکرین پہ بھی غالباً دیکھ رہے ہیں, اس پہ اگر ہمیں ای میل کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہ صرف وہ گائیڈ لائنس شیئر کریں, اور میں آپ کو اپنے تجربے سے ابھی تک جو مجھے ہوا ہے اس سے بتا رہا ہوں کہ تقریباً 90% لوگ اسی ایک ای میل کے جواب میں جو ہماری گائیڈ لائنز جاتے ہیں اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں. نہ صرف مطمئن ہوتے ہیں بلکہ بارہا مجھے واپس ای میل آئی ہے کہ جی یہ معلومات تو ہمیں بڑی ہی کارآمد لگی ہیں اور ہم اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے, ہاں اس سے قطع نظر کچھ لوگوں کے ہو سکتا ہے پھر مسائل ایسے ہوں کہ جو روٹین جن کو آپ نہیں کہہ سکتے, ان کے لیے پھر ہم نے یہی کیا کہ جیسے ہمیں ای میل کے ذریعے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ روٹین کی معلومات سے ہٹ کر ہے اور اس کو فون کے ذریعے یا بالمشافہ ملاقات کے ذریعے, کیونکہ اس میں سوال اور جواب کا عنصر ہوتا ہے, ہمیں کچھ معلومات ان سے چاہیے ہوتی ہے اور پھر ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو وہ پھر ہم ظاہری بات ہے فون کے ذریعے بھی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑے تو اس اپلیکنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اگر ہمارے پاس تشریف لا سکیں تاکہ اس پہ بالمشافہ فیس ٹو فیس تفصیلاً بات چیت ہو سکے. تو یہ بنیادی طور پر ہم صاحب یہ ابھی نوٹس میں آیا کہ سمیع اللہ صاحب ہیں آپ کے اسٹاف میں, اس حوالے سے مجھے 2 لوگوں نے ان کے متعلق بہت اچھے کمنٹس دیے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے فون کیا, ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ کوئی سیکیورٹی میں جاب تھی, اس حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی گائیڈ لائن, بڑی سافٹلی کچھ گائیڈ لائن دی. ایک اور آدمی شخص نے فون کیا 5 سے گلین ہوتے سے, وہ بڑی اچھی, وہ بچہ میں اسے ملا نہیں ابھی, تو میں ملنا چاہوں گا, کبھی آؤں گا. بہت اچھے طریقے سے وہ مجھے فون کر کے انہوں نے بڑا بتایا کہ جی وہ بڑے اچھے سے انہوں نے مجھے ڈیل کیا, تو سیٹسفیکشن ان کی جو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. جب سے آپ آئے ہیں, ایک تو آپ نے وہ ہر مہینے میں ایک بار جو ہفتے کو وہ بھی رکھا, ایوری سیکنڈ سیٹرڈے, وہ بھی ایک بڑی اچھی آپ کی کام ہے. دوسرا آپ سٹاف کا رویہ بہت سارا جو ہے نا ایک چینج ہوگا, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اب لوگ ہمیں بتا رہے ہیں, مجھے بھی خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے. تو دوسرا مجھے خوشی ہے جس طرح آپ ہر فنکشن میں نے دیکھا آپ جاتے ہیں, کوئی فنکشن ایسا مس نہیں ہے. ڈمبرا بھی اتنی دور ہے پھر بھی آپ, میں 3-4 بار تو وہیں پر آپ سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایسے فیملی جیسے ہے وہ ماحول آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ہر جگہ پہ جائیں, لوگ آپ کو پرسنلی ملیں, مسئلہ حل آپ نہ بھی ہو مگر جب آپ ملتے ہیں ان کا آدھا مسئلہ منٹلی سیٹسفیکشن ہوئی تھی کہ ہماری ملاقات ہو گئی. یہ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. جی خالد, سمیع اللہ کا ذکر کیا, اس حوالے سے میری اپنی کچھ اس معاملے میں سٹاف کے حوالے سے ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے. اس میں ظاہری بات ہے ریسورس لمیٹیشنز بھی ہیں, لیکن پھر جو چیز میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہم اکثر اس چیز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے ذکر بھی کیا اپنی تاثرات میں
کہ ہم مسئلہ بے شک حل نہ کر سکیں, کوشش ہم کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے کسی وجہ سے یا قوانین حائل ہیں راستے میں یا کچھ اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم فوری طور پر شاید وہ مسئلے کو حل نہ کر سکیں, تو وہ تو اپنی جگہ, لیکن رویہ اور کردار اور تہذیب جی یہ اپنی جگہ ہے. ہم اور سمیع کے متعلق آپ مجھے پہلے بھی بتا چکے ہیں, مجھے فخر فیل ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم کا وہ حصہ ہیں, اور نوجوان ہمارے ٹیم کے ممبر ہیں, اور ماشاءاللہ نادرا کے حوالے سے بہت رسپانسبلی وہ کوشش کرتے ہیں, اور میں اس چیز پہ ظاہری بات ہے مجھے فخر بھی ہوتی ہے, مجھے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے جب لوگ ذکر کرتے ہیں. اور اس حوالے سے خالد صاحب میں تھوڑا سا آپ کا اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک فیکٹر جو مجھے انٹرنلی فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں جب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ ہمیشہ اس چیز پہ گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ ہم بے شک ہمیں سروسز دینی ہے اپنی کمیونٹی کو بھی, لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو بھی آتا ہے, اور شائستگی کا, تہذیب کا دامن, چاہے جس طرح کی بھی سچویشن ہو, وہ اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. لیکن پھر دوسری طرف کبھی کبھار وہ جو کہتے ہیں نا اپنوں میں چھوٹے موٹے گلے ہوتے ہیں, تو میرا اگر ٹیم ممبرز ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم آؤٹ آف دا وے بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو پرائیویٹلی تو اکنالج کر لیتے ہیں, لیکن پبلکلی ہمیشہ ہمیں کرٹیسزم یا نیگیٹو فیڈ بیک ہی دیکھنے کو ملتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ, اور یہ بات میں اس وقت آپ سے قطعاً ایز کونسل جنرل نہیں کہہ رہا, ایک عام انسان کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے کوئی سروسز لے رہا ہوں اور اس سلسلے میں آپ نے میری ہیلپ کی ہے اور میں اس سے مطمئن ہوں, تو میرے خیال میں میری بھی تھوڑی سی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ میں آپ کو سپورٹ دوں. جیسے میں آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں کہ ہم نے فیس بک پہ بھی اپنا پیج بنایا ہے یہی فیڈ بیک کے لیے, ای میل کے ذریعے بھی ہم فیڈ بیک لیتے ہیں, تو اس پہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں نیگیٹو ریویوز یا نیگیٹو فیڈ بیک ملتی ہے. اچھا, اب نیگیٹو پہ مجھے پرسنلی کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا خیال میں تنقید آپ کو بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے, کرٹیسزم سے آپ نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ کورس کریکشن کرتے ہیں, اور بائی اینڈ لارج آپ کا جو پروسیسنگ ہے یا آپ کا جو طریقہ ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. تو کرٹیسزم از آلویز ویلکم, لیکن بعض اوقات کرٹیسزم بیس لیس یا انفاؤنڈیڈ ہوتا ہے. یعنی ہمیں کوئی آتی ہے شکایت کہ جی ہمارا مسئلے میں ہمارے ساتھ برتاؤ ٹھیک نہیں ہوا. اب جب ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ جی آپ اگر اسپیسیفک ہمیں بتا دیں فیکٹس کہ جی کب آپ آئے اور کس طرح ہوا, کیونکہ ظاہری بات ہے میں تو جی ایز اے مینیجر, ایز اے کونسل اپنی ٹیم کے ساتھ بھی وہ ڈسکشن تب کر سکتا ہوں جب ہم بات اسپیسیفک پہ کر رہے ہوں, جنرل تو میں بات نہیں کر سکتا. تو مجھے بھی ظاہری بات ہے جس کو شکایت ہوتی ہے ان سے کچھ ڈیٹیلز چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی ہمیں تفصیلات بتا دیں تو میرے لیے ذرا بہتر ہوگا اس مسئلے کو ہینڈل کرنا. تو جب ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں کہ جی آپ اگر مسئلے کے معاملے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں تفصیلاً بتا دیں, کچھ فیکچوئل چیزیں بتا دیں جنرل چیزوں سے ہٹ کے. ایک تو دیکھیں نا جنرل تاثر آپ نے دے دیا, ٹھیک ہے وہ تو آپ کا رائٹ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم سب نے مل کر اس کو بہتری کی طرف لے جانا ہے تو آپ کی طرف سے فیڈ بیک بھی تھوڑا بہت مجھے ڈیٹیل ملے گی. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہمیں رسپانس نہیں ملتا, جس سے دیکھیں کرٹیسزم تو ہو گئی اپنی جگہ, لیکن کرٹیسزم تو اسی لیے ہوئی تھی کہ اس سے کچھ بہتری آئے. تو اگر وہ کرٹیسزم اپنی لاجیکل کنکلوژن تک نہ پہنچے اور اس بہتری کی طرف کوئی راستہ نہ بنے تو وہ تو پھر تنقید برائے تنقید ہو گئی, جس کو میں روک تو نہیں سکتا. ظاہری بات ہے اگر لوگ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ان کا رائٹ ہے, لیکن اگر وہ تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ بہتری کی طرف سچویشن آئے
تو میرے خیال میں پھر ہم سب کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا. مجھے آپ کی تنقید کو خندہ پیشانی سے کھلے دل کے ساتھ سننا ہوگا, بالکل اس کے متعلق سوچنا ہوگا, اور جو ہماری ریسورسز کے اندر جو کوششیں میں کر سکتا ہوں وہ مجھے کوششیں کرنا ہوں گی. لیکن پھر دوسری طرف آپ کی طرف سے بھی فیڈ بیک کا مکمل ہونا, اس کا کنکریٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ جنیرک مجھ سے بات کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر ہم بات چیت تو ہو جائے گی لیکن وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے, اور ہماری زیادہ تر توجہ اسی طرف ہوتی ہے کہ ہم یا تو اپنی کمیونٹی کو ہم یا تو کلیریفیکیشن دے سکیں کہ جی ہم اگر کسی مسئلے میں ان کی ایکسپیکٹیشن سے کم اترے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں, یا پھر ہم اپنے پروسیسز میں تھوڑا سا بہتری لے آئیں, کیونکہ ظاہری بات ہے اسی طرح ارتقاء کا سفر جاری رہتا ہے. شکریہ. اچھا شاہد بھائی, اب آپ کی طرف میں آؤں گا. شاہد فاروق صاحب, آپ کس عمر میں کونسلر بنے اور کیا وجہ تھی؟ اسکاٹش نیشنل پارٹی آپ نے کیوں چوز کی؟ جی کوئی وجہ بتائیں اس کی. جی خالد بھائی, سب سے پہلے تو آپ نے یہ عمر والا جو سوال کیا نا, یہ سب سے بڑا مشکل سوال ہوتا ہے جس کا جواب دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. ایکچوئل ہوا اس طرح تھا, یعنی کہ جو ہماری مسجد ہے نا بیلسل والی, ماشاءاللہ کافی بڑی مسجد ہے, پرپس بلڈ مسجد بنائی گئی. ہم نے گراؤنڈ خریدا, تو گراؤنڈ خریدنے کے بعد ہم نے وہ مسجد بنائی. جس طرح ہماری یہ گلاسکو کی سینٹرل ماسک ہے, تقریباً اسی سائز کی وہ مسجد ہے, ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے. اس کے ساتھ نا گراؤنڈ پڑا تھا نا 2.25 ایکڑ کا. تو ہماری کمیونٹی نے آپس میں بیٹھ کے, یعنی کہ جو ہمارے بزرگ تھے, جو ہمارے ٹرسٹی تھے, ہم بھی ایگزیکٹو میں ساتھ تھے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا یار یہ گراؤنڈ جو ہے نا یہ خرید لیا جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اور اس کو خریدے اور کوئی نیکسٹ ڈور کا پب یا اس طرح کی کوئی چیز نہ بن جائے. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ کر کے ہمیں وہ کار پارک کی بہت ضرورت تھی, کر کے جب کوئی بڑا فنکشن یا کوئی جنازہ وغیرہ یا جمعہ کا ٹائم جب آتا ہے نا کوئی, تو اس وقت نا ہمیں مسجد کے لیے کار پارک کا بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا. تو ہم نے نا وہ کونسل کے ساتھ کر کے, وہ کونسل کا گراؤنڈ تھا, تو کونسل کے ساتھ نیگوشیشن شروع کر لی. تو کونسل نے سٹارٹ پہ نا ہم سے اس کی 2 ملین کی ڈیمانڈ کی اس جگہ کی نا, تو بہت بڑی رقم تھی. تو ٹھیک ہے, ہم نے کونسل سے ہم نے کہا یہ تو بہت, یعنی وہ اس طرح تھا اس کو ایکسیس صرف ہماری کار پارک سے تھی, کر کے بیک پہ اس پہ ٹریک نکلتا تھا ٹرین کا. تو ہم نے اسے کہا یہ تو آپ کا ڈیڈ اینڈ ویسے ہی ہے, تو آپ لوگوں کو تو اس میں ایکسیس ہی نہیں ہے, تو ہماری یعنی کہ کار پارک سے آپ کو اس کی ایکسیس جائے گی, تو اس لیے آپ کو اس کے جتنے بھی پیسے مل جائیں وہ آپ کے لیے پروفٹ ہی ہوگا. تو ان لوگوں نے آگے سے ہمیں کہا جی یعنی کہ آپ اس کو ایکسیس یا نہ ایکسیس دینا یہ ہمارا مسئلہ ہے, آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ہم سے یہ بات کریں بھی اگر آپ کو گراؤنڈ چاہیے تو کیا آپ نے کرنا ہے. تو نیگوشیشن ہم نے کرنا شروع کر دی, تو وہ نا ہم 2 ملین سے اس کو 1 ملین پہ لے آئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی دوران ایسا ہوا جو اس وقت کے لوکل کاؤنسلر تھے نا ایس این پی کے, ان کو پتہ چلا, تو وہ لوگ نا ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا جی ہم آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو ہیلپ کریں گے گراؤنڈ دلوانے میں نا, بھی نیگوشیشن میں. تو نیگوشیشن شروع ہوگی, نیگوشیشن چلتی 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 وہ ملین سے 500,000 ملین پہ آ گئے. ٹھیک ہے, وہ 2-4 اور میٹنگز ہوئیں. تب 2-4 میٹنگز ہونے کے بعد نا پھر ایک انہوں نے ہمیں پرپوزل دیا. تو پرپوزل یہ تھا, وہ کہتے تھے چلو ہم آپ ایسا کرتے ہیں, ہم آپ کو نا 99 ایئرس کی لیز دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہمیں صرف 75,000 پاؤنڈز پے کر دیں, اور ہر سال 1 پاؤنڈ اپنی نا لیز بیسس پہ 1 پاؤنڈ اپنے نا ایئرلی پے کرنا ہے. ہمیں بہت اچھا پرپوزل لگا, تو ہم نے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم دیں, تو ہم اپنی جو فل کمیٹی ہے نا ہم ان کے سامنے جا کے یہ پرپوزل رکھتے ہیں, تو اگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا نا تو انشاءاللہ ہم واپس آ کے آپ کے ساتھ اگری کر لیں گے, تو اس سے بات چیت چل جائے گی آگے. تو ٹھیک ہے جی, ہم نے اپنی کمیٹی یعنی کہ جو اس کی میٹنگ کال کی, تو واپس جب آیا ان کے پاس, تو ہم نے کہا جی ہم نے تو بہت بڑی یعنی کہ ایک اچیومنٹ کر کے آئے, تو یہ ہم نے یہ پرپوزل یہ 99 ایئرس کے لیے ہے, تو 75,000 پاؤنڈز دینا ہے. تو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا جی ہم اس چیز پہ ایکسیپٹ اگری نہیں کرتے, کر کے 99 ایئرز میں ہم ادھر کو کمیونٹی سینٹر وغیرہ یا کچھ بلڈ کر لیں گے, ہم نے تو ہونا نہیں. 99 ایئرز کے بعد کاؤنسلر نے کہا جی ہمیں 5 ملین دو اب اس کا, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو لوگ ہمیں کوسیں گے نا بھی, یعنی وہ جاتے ہوئے یہ کیا کر گئے ہمارے لیے نا. تو اس لیے آپ نے جو بھی خریدنا نا گراؤنڈ کو بائی یعنی آؤٹ رائٹ اس کو خرید لیں, جیسے بھی جس قیمت پہ بھی ہے. ہم واپس گئے دوبارہ ان کے پاس, تو ہم نے کہا جی نا ہمارے جو بزرگ یا ٹرسٹی جو ہے نا وہ اس چیز پہ اگری نہیں کرتے, وہ کہتے جی ہم نا اس کو گراؤنڈ کو خریدنا, آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں دوبارہ. تو دوبارہ نیگوشیشن شروع ہوگی, تو نیگوشیشن کرتے کرتے ہم نے ان کو اگری کر لیا 200,000 میں نا.
ٹھیک ہے. جب 200,000 میں وہ اگریڈ ہوئے نا 2 لاکھ میں, تو ہم نے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 1 لاکھ کی پیمنٹ ہم کو سٹارٹ پہ کر دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا, تو ہم آپ ہمیں ایکسیس دے دیں گے, قبضہ ہمارا ہو جائے گا, تو باقی کا جو 1 لاکھ ہے نا وہ ہم 25,000 کی 4 پیمنٹس کریں گے آپ کو نا 4 سال میں. تو جب لاسٹ پیمنٹ آپ کو ہو جائے گی نا تو اس وقت آپ اس کی ٹائٹل ڈیڈ ہے نا وہ ہمارے مشترک کے نام ٹرانسفر کر دیں گے. سارا کچھ اگری ہو گیا. تو وہ ماشاءاللہ اب تو آپ کے لوگوں کی دعاؤں سے وہ یعنی کہ 4 سال بھی کمپلیٹ ہو گیا, ساری پیمنٹ بھی ہوگی, وہ سارا کچھ ہو گیا. تو اس دوران وہ جو لوکل کاؤنسلر تھا نا وہ سر ریچل لائل نا, تو اس نے مجھے نا انکریج کر کے, کمیونٹی کے کام تو ہم پہلے بھی کرتے رہتے تھے, تو اس نے مجھے انکریج کیا ابھی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے, آپ ہماری پارٹی جوائن کر لیں. یہ 2011 کی بات ہے. تو میں نے نا اس نے مجھے کہا, تو میں نے نا SNP جوائن کر لیا اس وقت. تو اس وقت وہ لوکل کاؤنسلر تھا, وہ لوکل کاؤنسلر تھا پچھلے 27 ایئر سے لگاتار وہ لوکل کاؤنسلر تھا. تو وہ اس کی نامینیشن ہو چکی تھی MSP کے لیے نا, ممبر آف اسکاٹش پارلیمنٹ کے لیے. تو اس نے مجھے کہا کہ یعنی کہ آپ میں نے جوائن کر لی. تو میں نے پہلے اس کی پہلا سے یعنی کہ جب میں نے جوائن کیا تو اس کے بعد اس کی الیکشن کی میں نے کمپین کی MSP کی 2011 میں. تو وہ الیکشن تو وہ لوز کر گیا میرے خیال 500 سم تھنگ ووٹوں سے نا, لیکن وہ لسٹ پہ الیکٹ ہو گیا, لسٹ پہ چلا گیا وہ نا ایز MSP, ریجنل MSP ہو گیا وہ. تو اس کے اگلے سال 2012 میں یعنی کہ وہ الیکشن آ گئے لوکل کاؤنسل کے. تو وہ مجھے کہتا ہے آپ ایسا کریں, آپ نا لوکل کاؤنسل کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو میں نے اسے کہا یعنی کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, جیسے بزنس وغیرہ بھی ہم کرتے ہیں. تو اس نے نا مجھے کافی زیادہ پش کیا, تو نا میں نے اپنا مائنڈ بنایا اور میں کھڑا ہو گیا. تو جو ہماری مسجد میں ہمارے بزرگ بھی تھے نا, تو انہوں نے مجھے اکثر مجھے ابھی وہ ان کی بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا آپ یعنی کہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے, یا ان لوگوں نے جو گوروں نے ہمیں ووٹ نہیں دینا کر کے. ہمارے جو میرا وارڈ ہے نا اس میں ہماری لوکل اتنی کمیونٹی نہیں ہے, سارے زیادہ یعنی کہ جو اسکاٹش ووٹ ہی ہیں. تو ان لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دینے, یا ہماری بھی بےزتی ہوگی یا آپ کی بھی بےزتی ہے. تو میں نے بزرگوں کو کہا, میں نے کہا بابا جی بات یہ ہے, چلو اگر نہیں بھی ووٹ ملے گا کم از کم ایکسپیرینس تو ہمیں ملے گا نا. لو جی ہم نے اس کی کمپین شروع کر دی, اچھے طریقے سے کمپین ہوئی. تو یعنی کہ بزرگوں کی دعاؤں سے کہہ لیں یا جو بھی ہوا, تو میں الیکٹ ہو گیا سال نا. تو 2012 میں پہلی دفعہ یعنی کہ جو ایز اے لوکل کاؤنسلر الیکٹ ہوا. تو میں پہلا ایشین تھا جو نارتھ لانک شہر سے پہلی دفعہ ادھر سے الیکٹ ہوا. تو اس کے بعد پھر میں نے 5 سال کا جو عرصہ تھا وہ میں نے سرو کیا. تو یہ پچھلے سال اسی سال مئی میں یعنی کہ جب میرا ٹینیور کمپلیٹ ہوا تو پھر میں نے دوبارہ کنٹیسٹ کیا اپنا الیکشن. تو اب میں اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ میں الیکٹ ہوا. تو پچھلی دفعہ میں جب الیکٹ ہوا تھا تو اس وقت یعنی کہ میرا کہہ لیں وارڈ میں تیسرے یا چوتھے نمبر پہ تھا. تو اس دفعہ ماشاء اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں نے یعنی کہ سب سے زیادہ ووٹ مجھے اپنے وارڈ میں ملے. فیوچر میں آپ MSP کے لیے بھی انشاءاللہ بس یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں انشاءاللہ. آپ شاہد بھائی یہ اپنے بحثیت کونسلر جی آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کیا اور فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے یہ بھی سنا تھا آپ فیصل آباد کو گلاسکو کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ کرنے کے لیے بھی سوچ رہے تھے. ہاں نہیں, فیصل آباد کو اٹیچمنٹ کے لیے ہم سوچ رہے تھے, لیکن ابھی میری بات چل رہی ہے. بلکہ میں گیا ہوا تھا جب پاکستان, ہماری ایک چھوٹی آرگنائزیشن ہے ادھر نا ویل فاؤنڈیشن کے نام سے نا. تو میں وہ بچے ینگسٹر بچے تھے, وہ کافی یعنی کہ فلاح کے کام کرتے ہیں, جیسے یہ ویلز کے لگاتے ہیں اور اس طرح کے کافی افریقہ میں بھی کافی کام کرتے تھے. تو میں نے ان لوگوں کو انکریج کیا, وہ پاکستان میں بھی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کر رہے تھے. تو میں نے ان لوگوں کو نا پاکستان لے کر گیا. ان میں سے کچھ بچے ایسے تھے جیسے وہ تھے تو یعنی کہ 45 سال کے, لیکن جب وہ پہلی دفعہ پاکستان گئے تھے 7 8 سال کے تھے نا. تو اس کے بعد 32 سال 33 گزر گئے تھے, لیکن وہ پاکستان ہی نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان کو کہا یار آپ پاکستان ایک دفعہ ہمارے ساتھ چلیں نا, آپ کو جا کے ادھر کے ماحول کا پتہ چلے, یا ہمارے پاکستان کو بھی ہماری یعنی کہ ان کاموں کی ضرورت ہے. تو پھر میں ان کا پورا ڈیلیگیشن لے کر گیا. تو یعنی کہ ان لوگوں نے واقعی بہت اچھا انجوائے کیا, دیکھا ادھر بھی یعنی کہ جیسے حالات ہیں کیا چیزیں ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یعنی کہ میں ادھر ہم رکے تھے پیر محل میں بھی جا کے نا. تو اب میں نارتھ لانک شہر جو ہماری ہے نا اس کو میں ٹویننگ کر رہا ہوں پیر محل کے ساتھ. پیر محل کے ساتھ ٹھیک ہے نا. وہ یعنی کہ وہ میرا پرپوزل پڑا ہے چیف ایگزیکٹو کے پاس, تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو وہ بہت جلد اس کو ہم نا اس کو MOU سائن کروائیں گے. خیر بھی جو پاکستان میں آپ نے جو منصوبے لگائے ہیں, جس طرح کہ آئی کیمپ لگاتے ہیں آپ ہر سال, اور دوسرا واٹر فلٹر پلانٹس بھی آپ نے وہاں پر کچھ لگائے ہوئے ہیں, اس حوالے سے کس طرح مینیج کرتے ہیں اتنے اپنے بزی ٹائم میں؟ سال میں 2 بار آپ چکر لگاتے ہیں پاکستان میں, وہ کیسے مینیج کرتے ہو؟ کیا کیا آپ کے پروجیکٹ ہیں؟ خالد بھائی وہ کیا کہتے ہیں نا, مینیج کرنا یہ تو آپ کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ نے ایک کسی چیز کا ارادہ کر لیا نا تو مینیج تو ایوری تھنگ ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ہر سال نا میں مارچ میں جا کے پاکستان فری آئی کیمپ کرتا ہوں.
ہر سال یعنی کہ نا مارچ میں ہم نے جا کے کرنا ہوتا ہے. تو پچھلی دفعہ جو پچھلے سال میں گیا ہوا نا تو میں ایسے ہی اپنے وہ گھر میں یعنی کہ کوٹھی میں داخل ہو رہا تھا تو ایک عورت جو تھی نا تو اس نے مجھے دیکھا نا تو دیکھتے مجھے کہتی بیٹا آپ نے اس دفعہ آئی کیمپ لگانا ہے. تو میں نے کہا جی آنٹی یعنی کہ اماں جی ہم نے آئی کیمپ لگانا ہے. تو کہتی ہے ہاں میں پچھلے 6 ماہ سے نا میں انتظار کر رہی تھی, میری آنکھوں میں کافی درد تھا بھی اب جب آئی کیمپ لگائیں گے نا تو میں اس وقت اس کا نا آپریٹ کرواؤں گی. تو میرے دل کو اتنا جیسے سکون ہوا یا تسلی ہوئی نا یعنی کہ انسان کو بھی یعنی کہ چلو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی ہمت دی ہے کہ لوگ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے مستفید ہوں گے. تو انسان دعائیں نکلتی ہیں. تو جو فلٹریشن کی بات آپ کرتے ہیں, فلٹریشن ہمارے جو خاص کر جو ہمارا علاقہ ہے نا مامو کانجن, اس میں سے نا ہمارے مامو کانجن شہر کے درمیان سے سیم نہر گزرتی ہے. یعنی کہ جو فیصل آباد سے وہ جو نالا نکلتا ہے وہ سیم نہر بن جاتی ہے آگے جا کے, وہ ہمارے شہر کے درمیان سے گزرتی ہے. آدھا شہر ایک سائڈ پہ ہے, آدھا شہر دوسری سائڈ پہ ہے. تو وہ سیم نہر کی وجہ سے نا ہمارے نیچے کے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کو ہیپاٹائٹس کا بہت برا ہے کر کے پانی نیچے کا بہت خراب ہو چکا ہے. تو اس لیے پھر ہم نے نا یعنی کہ ادھر فلٹریشن پلانٹ وغیرہ لگایا. میں نے یعنی کہ یہ 4 فلٹریشن پلانٹ لگا دیے ہیں. ایک ہم نے اپنی کوٹھی پہ لگایا ہوا, اس کا ایکسیس مین روڈ پہ ہی ہے, جو بھی لوگ گزرتے ہیں 24 گھنٹے وہ چلتا ہے پبلک کے لیے وہ لوگ بھر کر. ایک میں نے جدھر سے میں نے پرائمری اسکول میٹرک وغیرہ کی پرائمری اسکول کیا تھا, ایک میں نے اس گاؤں میں لگوایا. وہ میں نے یعنی کہ اسکول میں لگوا دیا اور اس کی ایکسیس باہر بھی نکال دی ہے. تو لوگ بچے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور باہر کے پورا گاؤں بھی اس کو استعمال کرتا ہے. اسی طرح تیسرا جو ہم نے لگایا وہ میں نے جدھر سے میں نے ہائی اسکول سے یعنی کہ میٹرک کیا تھا ادھر لگایا ہے. وہ تو اس کو تو ہم نے ملٹی یوز کروا دیا نا, ملٹی پرپز کے لیے. وہ ہائی اسکول کی بلڈنگ میں ہم نے لگوا دیا ہے. وہ ہائی اسکول کے سارے بچے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے پائپ جو باہر یعنی کہ وہ نل جو نکال دیے وہ پورا گاؤں بھی استعمال کرتا ہے. تو جو جدھر وہ ہائی اسکول ہے اس کے پیرالل نا 2 ایکڑ چھوڑ کے بچیوں کا ہائر سیکنڈری اسکول ہے. تو ہم نے نیچے نا گراؤنڈ میں زمین میں سے پائپ ڈلوا کے نا تو ادھر بھی ہم نے نا اس کی یعنی کہ پانی کی سپلائی دے دی ہے. تو اسی طرح اس کے تیسری سائڈ پہ جو تھا وہ پرائمری اسکول تھا, ہم نے پائپ ڈلوا کے اس کو بھی یعنی کہ ادھر یعنی کہ پانی پرووائڈ کر دیا. اور ادھر ہم نے جو جیسے جو بڑے نہیں یعنی کہ کہہ لیں 20 جو گالن کے جو بڑے ڈسپینسر ہوتے ہیں, کولر جو نا پانی ٹھنڈا دیتے ہیں, تو سارے اسکولوں میں ہم نے وہ لگوا دیے. تو بچے ماشاءاللہ اس سے بہت مستفید اور پورا گاؤں بھی اس پانی سے مستفید ہے. اچھا شاذ صاحب, ابھی میں کونسلر صاحب سے ذرا تھوڑا سوال کروں. سر آپ تھوڑا سا یہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ آن لائن نائکوپ اور پاسپورٹ کے لیے اب مانچسٹر میں یا لندن میں ہم جب جاتے ہیں وہاں پر لوگوں نے پرائیویٹ بھی بنائے ہوئے ہیں. اب ان کے آفسز ہیں, آپ اندر جائیں وہ سارا پرائیویٹ, اس کی ٹائمنگ نہیں ہے. آپ رات کو 8 بجے چلے جائیں, 9 بجے چلے جائیں, وہ بیٹھے ہیں, جو ان کی فیس ہوگی وہ لیتی ہیں اور وہ ان کا کام کرتے ہیں کونسلیٹ کے باہر. تو کیا وہ سروسز یہاں پر بھی اویلیبل ہو سکتی ہیں؟ یہ خالد جو مانچسٹر کا آپ نے حوالہ دیا ہے, آن لائن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ لوگ اپنے آفس میں کر دیتے ہیں, یہ تھوڑا سا آپ کے پروگرام کی وسعت سے میں لوگوں کو بتاتا چلوں, یہ قطعی قانونی نہیں ہے, یہ غیر قانونی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ایسی ڈاکومنٹس کے لیے جن کی جو بہت سینسٹیو نیچر کی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل پاسپورٹ دیکھ لیں یا نائکوپ دیکھ لیں, یہ آپ کی نیشنلٹی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اس حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ ایک جو فیسلٹی ہمارے تارکین وطن کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان میں سے کچھ لوگ جو کسی وجہ سے کونسلیٹ کو اپروچ نہیں کر سکتے, وہ خود چونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, کمپیوٹر کا زمانہ ہے, تو وہ اپنے ہی آن لائن اپنے ہی کمپیوٹر پہ اس چیز کے ذریعے اس کے لیے اپلائی کر لیں, جس کو ہم آن لائن کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے پھر بہت ضروری ہے خالد صاحب کہ آپ جو ریکگنائزڈ اور لیجٹیمیٹ ویب سائٹ ہے صرف اسی پہ جائیں. پرائیویٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں, ایک تو میں نے آپ کو آپ کی وسعت سے بتاتا چلوں کہ یہ قطعی غیر قانونی اور یہ قانونی اس کو کور نہیں ہے. پراپرلی اگر کسی کو اجازت ملے, اگر وہ کہے کہ میرا ان سے رابطہ ہے, ان سے کانٹریکٹ ایسا ہے تو ان کی وجہ سے ہم یہ کر سکتے ہیں. نہیں, یہ بالکل ہی میرے خیال میں یہ وہ غلط بیانی کریں گے اگر وہ اس طرح کا دعویٰ کریں گے. اس وقت اگر آپ کا اپنا نائکوپ کارڈ ہے یا کوئی پاسپورٹ ہے, وہ آپ خود تو اپلائی کر سکتے ہیں,
یا مثلاً آپ اپنے والد کے لیے کرتے ہیں, ان کو ہیلپ کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کسی اور کو وہ سروس دیتے ہیں اور اس سلسلے میں چارج کرتے ہیں, جو کہ یہ لوگ کرتے ہیں, اس طرح کی سروسز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہاں پہ یو کے اندر پھر بھی لوگ کرتے ہیں, اس کی لیگل پوزیشن نہیں ہے. میں اس کی طرف تھوڑا سا خالد صاحب, آپ نے چونکہ یہ پوائنٹ ریز کیا تو اس سلسلے میں تھوڑا سا لوگوں کو ایک اور اینگل سے بھی آگاہی دینا چاہوں گا. بہت سے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ وہ یہی آن لائن جگہوں پہ وہ جاتے ہیں, وہ ان کو بہت ایگزاربیٹنٹ پرائسز ان سے لیتے ہیں کمیشن کی مد میں, ان کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ ان کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور پھر مسئلہ جب خراب ہو جاتا ہے تو وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. نتیجتاً جو اپلیکنٹ ہے وہ تو اپنی معصومیت میں یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک فراڈ کا شکار بن جاتا ہے, وہ وکٹم بن جاتا ہے. اب اس طرح کے ایشوز میں جب اس کو مسئلہ بنتا ہے تو وہ پھر ہمارے پاس آتا ہے, اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک طرف وہ اپنی جو انہوں فیس دے چکے ہیں, کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز شیئر کر چکے ہیں, اس کے متعلق بھی ان کی کنسرنز ہوتے ہیں, جن کے متعلق ظاہری بات ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ماں سوائے اس کے کہ ان کو ایڈوائز کریں کہ وہ بینک سے یا اپنی جو کریڈٹ کارڈ ایشوئنگ اتھارٹی ہے اس کے ساتھ رجوع کریں اور اس حوالے سے کوئی حفاظتی تدابیر اپنا لیں. دوسرا, ان کی وہ جو فیس ہے, یہ جو کمیشن ہے, وہ یوں سمجھے کہ وہ ضائع ہو گیا, اب وہ نئے سرے سے بات شروع ہو جائے گی. آن لائن کا البتہ فیسلٹی موجود ہے. جیسے میں نے کہا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی لمیٹیشن کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ سکتے, تو ان کے لیے حکومت پاکستان نے آن لائن نائکاپ کارڈ اپلائی کرنے کے اور آن لائن MRP پاسپورٹ اپلائی کرنے کی پروویژن دی ہے, اور وہ موجود ہے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نیٹ پہ جب بھی اپلائی کریں تو صحیح ویب سائٹ پہ جائیں. جیسے نائکاپ کے حوالے سے www.nadra.gov.pk یہ ڈومین بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, نادرا کے حوالے سے شاید آپ کو nadra.com مل جائے. اب اگر آپ اس کو آفیشیل سمجھ رہے ہیں تو میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا کہ وہ آفیشیل نہیں ہے. ایز آئی سیڈ, www.nadra.gov.pk یہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے نادرا کی, جو نائکاپ دیتی ہے. اسی طرح پھر امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس جو پاکستان کا ادارہ ہے, وزارت داخلہ کے زیر اثر وہ کام کرتا ہے, اور وہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ پروسیس کرتا ہے, اپلیکیشنز اور ایشو کرتا ہے. ان کی بھی اپنی ایک ویب سائٹ ہے, تو اس پہ تو آپ اگر کرتے ہیں ایز اے پرائیویٹ سٹیزن تو وہ آپ کو بالکل پروویژن ہے. صرف چونکہ یہ ذکر آپ نے کر دیا تو تھوڑا سا اس سلسلے میں ہم نے وہ ایشو اپروپریٹ لیولز پہ اس کو ریز بھی کیا, اور اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہو رہی ہے. لیکن جب تک اس مسئلے کا حل نہ نکل آئے تب تک میں ذرا تھوڑا سا اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کا شاہد صاحب کی طرح پاکستان میں بھی زندگی کے ایکٹیو وہ کچھ کام ہیں, اور پھر یو کے میں بھی ان کے بزنس ہے, تو وہ پاکستان آتے جاتے رہے. اب اس سلسلے میں ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے, تو موبائل کے حوالے سے آپ کو پاکستان میں پھر ضرورت پڑ جاتی ہے. اور ابھی مختلف عوامل کی وجہ سے پاکستان میں سم بایو میٹرکس کے بغیر ایشو نہیں ہو سکتی. اب اگر ہمارے کوئی بھائی جیسے شاہد ہیں فار ایگزامپل, اگر وہ پاکستان جاتے ہیں, ان کو پاکستان سم چاہیے ہو, تو اس کے لیے ظاہری بات ہے جو کی ڈاکومنٹ ہے وہ ہے نائکاپ کارڈ. اب اس میں جو ایک پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو ہمارے ذریعے سے نائکاپ پروسیس ہوتا ہے اس سلسلے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا. یہ اپنا نائکاپ کارڈ دیں گے اور اس کی بیسس پر ان کو سم ایشو ہو جائے گا. جو آن لائن نائکاپ بنا ہوتا ہے ان کو وہ ویریفائی نہیں ہو رہا ہوتا. اب اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ سسٹم بایو میٹرکس پہ چلتا ہے, فنگر پرنٹس پہ اور اس کی ریکگنیشن پہ,
تو جو گھر میں اپلائی کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کے پاس وہ بایومیٹرک سکینر نہیں ہوتا, وہ نارمل سکینرز کے ذریعے فنگر پرنٹ سکین کر کے اپلوڈ کرتے ہیں. اب وہ سسٹم اس کو ان کے فنگر پرنٹ کے طور پر ایکسیپٹ تو کر لیتا ہے اور اسی حساب سے پھر ان کا نائکاب کارڈ پروسیس ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو جو ہمارا بایومیٹرک فنگر پرنٹس کا نظام ہے اگر وہ اس کو کاؤنٹر چیک کرے تو وہ وہاں سے آبویسلی وہ ایرر دے رہا ہوتا ہے, کیونکہ کمپیوٹر تو ظاہری بات ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو ایسے لوگ جن کا پاکستان کے ساتھ آنے جانے کا جو فریکوینسی ہے وہ بہت کم ہے, تو وہ تو بے شک آن لائن فیسلٹی کو یوز کریں اگر ان کو اس میں سہولت پیش آتی ہے. لیکن میں بار بار پھر یہ کہوں گا کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سیلف ایکسپلینیٹری اور کافی آسان ہے. جس طرح آپ ایک ای میل اپنا بناتے ہیں اسی طرح آپ صحیح ویب سائٹ پہ جا کے اپنا ایک آئی ڈی بناتے ہیں اور اس کے بعد باقی چیزیں آپ پروسیس کرتے ہیں. آپ دیکھ لینا ادھر ہمارے کتنے لوگ ہیں جو امیزون پہ جا کے اپنا آئی ڈی بناتے ہیں, ای بے پہ بناتے ہیں, اور وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں, لوگ سمجھ جاتے ہیں اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس کو آپریٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح ہے. تو اس کے لیے آپ کو کسی کو بھی کمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں جانے کی. اس سلسلے میں میں آپ کو بار بار یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور اگر ہم ان کے خلاف ایکشن قانونی چارہ جوئی بھی وہ انیشیٹ کرتے رہتے ہیں, اور اس حوالے میں ہم نہیں چاہتے کہ اس ساری قانونی جدوجہد میں ہمارے جو معزز ہم وطن ہیں وہ اس مسئلے میں وہ ہوں. ان کا تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اب جو البتہ شاہد کی طرح میں بات اسی طرف ختم کرتا چلوں اس حوالے سے, جو شاہد کی طرح جن کا پاکستان میں آنا جانا زیادہ ہے ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اگر ان کے نائکاب کارڈ کی یا بنانے کی یا رینیول کی بات ہے تو لازمی کونسلیٹ کے ذریعے کیا کریں, کیونکہ پھر اس صورت میں ان کو بایو میٹرک کا جو مسئلہ میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں وہ پھر درپیش نہیں ہوگا پاکستان میں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ بڑی اچھی انفارمیشن دی آپ نے. کوئی آن لائن کی بجائے بیٹر ہے کہ وہ پراپرلی بایو میٹرک سسٹم سے آپ کے آفس سے ہی ہو. اسٹوڈنٹ اور وزٹر جو لوگ یہاں پر آتے ہیں, کسی کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے یا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہے پاکستان جانے کے لیے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ آتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا مشورہ کیسے وہ ڈیل کریں گے آپ سر؟ خالد دیکھیں, بہت سے دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ ہمارے بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں ہمارے سامنے کہ جن میں ہمارے بہن بھائیوں نے جو آئی ڈی ڈاکومنٹ ہے یا جو مشینی ڈبل پاسپورٹ ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی ان کو دینی چاہیے, کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ آپ کی شناخت کی ڈاکومنٹ ہے. اگر پاسپورٹ یا نائکاب کو آپ اپنے ایک نارمل سرٹیفکیٹ کے لیول پہ لا کے اس کو اتنا ہی خیال رکھیں گے تو پھر تو ظاہری بات ہے مسائل تو درپیش آئیں گے آپ کو. تو میرا پہلا برادرانہ اور مدبانہ گزارش یہ ہوگی کہ برائے کرم اس ڈاکومنٹ کی سینٹریٹی کو قائم رکھیں اور اس کی اتنی حفاظت کریں جتنی آپ کسی بھی اپنی عزیز چیز کی حفاظت کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی شناخت بہرحال کا ذریعہ ہے. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ اگر گم ہو جائے تو اس حوالے سے بھی خالد دیکھیں ہمیں بہت سے ایشوز کے اوپر حکومت پاکستان گاہے بگاہے قوانین بناتی رہتی ہے اور اس حوالے سے ہم پابند ہوتے ہیں کہ ان قوانین کو امپلیمنٹ کریں اور اس قوانین کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے لوگوں کو سروسز دیں, کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں اپنے لوگوں کو سروسز دینا مطلوب ہے وہاں پہ آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ قاعدے قانون کو بالائے طاق رکھ کے ملک دشمن عناصر کی مدد کی جائے بادل ناخواستہ. تو ہمیں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ رولز کے حوالے سے ہم اس کو پیپر ورک کو پوری طرح جانچ پڑتال کریں اس کی. کسی کا مثال کے طور پر پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے. ایز اے سیڈ
یہ تو دیکھیں نا, ہر مسئلہ, ہر ایک کے پاس اپنا ایک مسئلہ ہوگا, اور وہ اس حوالے سے یہی چاہیں گے کہ ان کو فوکس ٹو دا پوائنٹ اور ان کے مسئلے سے متعلق آگاہی دی جائے, یا ان کو انفارمیشن دی جائے, یا ان کو گائیڈ کیا جائے. تو جو شروع میں ہماری بات چیت ہوئی آپ کے پروگرام میں کہ ای میل کا جو ہم نے طریقہ نکالا ہے, اس سے ہمارے لیے بہت آسانی پیش آتی ہے کہ جب ہمارے ساتھ آپ اپنا مسئلہ ای میل کے ذریعے شیئر کرتے ہیں تو ہمیں آپ کا مسئلہ سمجھنے میں اور پھر اس کے متعلق کچھ فیصلہ یا آپ کو ایڈوائز کرنے میں بہت آسانی پیش آ جاتی ہے. تو اس لیے میں پھر بار بار یہی کہوں گا کہ آپ ای میل کے ذریعے ہمیں بالکل ہم سے رابطہ کریں, اور بہتر یہی ہوگا کہ اگر آپ اپنا ٹرپ پلان کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کر لیں. بہت سے لوگ, چونکہ ذکر آ گیا تو میں اس حوالے سے بھی بات کر لوں, بہت سے لوگ کچھ سروسز کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں کہ جیسے فوٹو کاپی کے حوالے سے کہ وہاں پہ فوٹو کاپی نہیں ہے. ہم کچھ پروجیکٹس پہ ہم ظاہری بات ہے کام کر رہے ہیں, لیکن انلیس وہ ایک فارمل سطح تک پہنچ جائیں, ظاہری بات ہے اس حوالے سے میں فی الحال بات کرنے سے قاصر ہوں. لیکن ہم بہت سے یہ مسائل, یا آپ کو اگر کوئی ذہنی یا جسمانی کوفت ہوتی ہے یا پریشانی فیل ہوتی ہے, اس سے ہم اجتناب کر سکتے ہیں اگر ہم آنے سے پہلے آپ ہمیں ای میل کر دیا کریں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے سروس دے سکیں گے. ایک تو آپ تک ہم نے معلومات کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں, بہت سے لوگوں کو جب میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں تو ان کے دل میں, ان کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے کہ شاید کوئی بہت لمبی چوڑی کتاب ہے یا اس طرح کی بات ہے. ہم نے جو اپنی گائیڈ لائنز بنائی ہیں وہ بہت اسپیسیفک بنائی ہیں, بہت مختصر بنائی ہیں, اور اس میں ہم نے بناتے ہوئے, ان کو لکھتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھا ہے کہ اس کو وہ جو انگلش میں کہتے ہیں ایک عام آدمی, ایک لے مین پڑھ رہا ہوگا. میں اور شاید جب بات چیت کر رہے ہوں تو ہم بہت سی ایسی اصطلاحات, ایسی ٹرمز یوز کر رہے ہوں جو مجھے بھی اور شاید کو دونوں کو اس کا ادراک ہے اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں, لیکن عام بندہ اس چیز کو شاید نہ سمجھ سکے, اور وہ جو کہتے ہیں نا لاسٹ ان ٹرانسلیشن, تو اسی کوشش میں وہ ان کو سمجھ ہی نہ سکے. تو ہم نے معلومات اس حوالے سے بنائی ہیں کہ ایک عام بندہ کے لیے بہت ہی آسان الفاظ میں ہم ان کو گائیڈ کر سکیں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ فیسلٹی آپ کو چاہیے, یہ سروس چاہیے, تو آپ کو آنے سے پہلے یہ ڈاکومنٹس لانی ہے, یہ طریقہ کار ہوگا جب آپ آئیں گے ہمارے پاس, فیس اتنی ہوگی, اگر آپ ارجنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اتنی فیس ہے, اگر آپ نارمل کرنا چاہتے ہیں تو اتنی فیس ہے, اور اس کے علاوہ پروسیسنگ میں اتنا ٹائم لگے گا. تو اس میں ساری, اور اس کے علاوہ عمومی یا جنرل معلومات بھی موجود ہیں. مجھ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ای میلز ہمارے, اور ہماری جو عام تعطیلات ہوتی ہیں, آپ نے ذکر کیا کہ ایک ویکینڈ سروسز جو ہم دیتے ہیں ایوری سیکنڈ سیٹرڈے آف دا منتھ, جو سیکنڈ سیٹرڈے آف دا منتھ ہوتا ہے اس کو ہم کونسلیٹ از اوپن فار بزنس لائک اے نارمل ورکنگ ڈے. اور یہ فیسلٹی حکومت پاکستان کے اور ہمارے ہائی کمیشن لندن میں جو ہمارے ہائی کمشنر صاحب ہیں ابن عباس صاحب, ان کے احکامات کی روشنی میں یہ سروس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ابھی تک ہم ماشاءاللہ ابھی لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے, تو اس دن بھی ہمارے پاس لائک نارمل ورکنگ ڈے کافی لوگ آئے ہوتے ہیں جو یہ سروس. ہم صرف اس دن پاسپورٹ کی فیسلٹی نہیں دے پاتے کیونکہ پاسپورٹ کا چونکہ پاکستان کے ساتھ لنک ہے, تو وہ لنک سرور کا آن رہنا ضروری ہوتا ہے, تو اس لیے ہم قاصر ہوتے ہیں. لیکن نائکاپ اور ویزا اور ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن کے حوالے سے دی کونسلیٹ از اوپن لائک اینی ادر نارمل ورکنگ ڈے. تو اگر آپ ہمیں ای میل کریں گے تو اس حوالے سے ہمیں, میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے ذاتی طور پر میرے خیال سے یہ ہمارے لیے بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے اپنی کمیونٹی کے پاس آؤٹ ریچ کرنے کا بھی, اور ان کو ان کے وزٹ کرنے سے پہلے ہی
گائیڈ کرنے کا, اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ اسٹریم لائن طریقے سے چلتا ہے. شکریہ. شاہد بھائی, آپ سے یہ سوال کریں کہ اوورسیز پاکستانی کمیشنر, جس طرح آپ نے ایک بار پورا ان کا پینل آیا تھا پاکستان سے, آپ نے بڑا فنکشن بھی کیا تھا لوگوں, اور انٹروڈکشن ہوئی تھی, آپ لوگ ابھی آپ کے پاس ان مسائل لے کر آتے ہیں اور آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ہاں جی, وہ یعنی 2 سال پہلے وہ بھٹی صاحب, جو افضال بھٹی صاحب اوورسیز کمشنر ہیں, وہ ادھر آئے تھے نا اپنی پوری ٹیم کو لے کر, تو ہم نے باقاعدہ ادھر ان کا پروگرام آرگنائز کیا تھا تاکہ لوگوں کو جو ان کا پیغام ہے نا ان تک پہنچ سکے, تاکہ لوگوں کو یعنی کہ جو کس طرح اس کو اپلائی کرنا ہے, یا جو ساری ان کو انفارمیشن مل سکے. تو اس کے لیے آج کل بھی جو ہمارے پاس جن لوگوں کے مسائل رہتے ہیں وہ لوگ ہم کر کے, اس وقت بھی ہم نے ایڈورٹائز کیا تھا اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو پلیز ہمارے پاس تشریف لائیں. تو ہم ان کو پورا گائیڈ کرتے ہیں, جیسے یعنی کہ OPC کی آپ ویب سائٹ پہ جا کے اپنی جو کمپلین ہے وہ لانچ کرتے ہیں, اپنا یوزر نیم کریٹ کرتے ہیں. کریٹ کرنے کے بعد جب آپ اپنا جو کیس ہے وہ فائل, جو آپ کو ایک ID کریٹ ہونے کے بعد ایک کمپلینٹ ID آپ کو ایلوکیٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایلوکیٹ کرنے کے بعد پھر وہ آپ اپنی کمپلین جو ہے نا وہ فائل کر دیتے ہیں, تو اس کی باقاعدہ آپ کو نا ای میل واپس آ جاتی ہے, آپ کا کیس ہمارے پاس آ گیا, تو ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم آپ اس کو اپڈیٹ کریں گے نیکسٹ کپل آف ویکس, جو بھی ان کا ٹائم سینیریو ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی وغیرہ ہو تو پھر ہم یہ ادھر جو اوورسیز کا جو آفس ہے ادھر کانٹیکٹ کر کے تو اس کو تھوڑا سا رابطہ کر کے. تو فیوچر میں پلان ہے کہ وہ دوبارہ پھر یہاں آئیں, لاسٹ ٹائم وہ آئے تھے؟ ہاں, ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی تھی ان کو, لیکن وہ یعنی کہ وہ ادھر UK سے اس وقت آئے تھے. ابھی پچھلے دنوں میں وہ جدہ بھی گئے, سعودی عربیہ بھی انہوں نے چکر گیا, ادھر بھی ان کو کافی اچھا رسپانس ملا. پھر وہ یورپ میں بھی گئے, تو وہ کہتے تھے انشاءاللہ اگر دوبارہ بنتا ہے نا پروگرام تو ہم ضرور ادھر آپ کے پاس پھر دوبارہ تشریف لائیں گے. تو اور جو یعنی کہ لوگوں, تو میرا خیال جو موسٹلی میں نے لاسٹ ٹائم پہ جب میں گیا ہوا تھا ادھر اوورسیز کے آفس میں, تو میں نے اس وقت ان کا دیکھا تھا, تو جو USA اور UK میرے خیال سب سے زیادہ ٹاپ پہ جو ہے نا ان کی کمپلینٹس ادھر سے جا رہی ہیں. تو موسٹلی بلکہ بھٹی صاحب سے میری بات ہو رہی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا 75% جو کیسز ہیں وہ یہ یعنی جو ہم نے نا اٹارنی جو دیے ہوتے ہیں لوگوں کو نا, ان کے مسائل ہیں لوگوں کو. جیسے ہم نے اپنے بھائی کو دے دیا, اس نے آپ کی زمین پہ ٹرانسفر کروا لی, یا گھر کا دے دیا, یا جس طرح کے نا یہ بڑے مسائل تھے. تو بلکہ پھر اس وقت انہوں نے ایک دفعہ میرے خلاف اپنا میسج بھی دوبارہ نہ کنوے کروایا تھا, بھی پلیز آپ جب بھی یعنی کہ کرواتے ہیں کر کے ہمیں, جب ہم اپنا دیتے ہیں اٹارنی تو ہم یہ نہیں نا سوچتے ہم کس چیز کا دے رہے ہیں نا. یعنی کہ اگر فرض کیا آپ اپنے بھائی کو یا اپنے کزن کو یا کسی بھی آدمی کو آپ دیتے ہیں تو آپ کو اس کو یہ دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی ہماری یہ زمینیں ہیں, یا اس کے لیے یہ دیکھ بھال کریں گے یا ان کے لیے ایکٹ کریں گے, تو اس پہ آپ نے مخصوص لکھنا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ لوگ صرف ہماری دیکھ بھال کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے بھی یہ سیل کریں گے یا کچھ کریں گے. تو یعنی کہ جب آپ اوپن دے دیتے ہیں تو لوگ اس میں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ اس قسم کے جو مسائل تھے نا وہ اس میں ہیں. ابھی ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں, تو رحمان صاحب آپ سے میں ایک سوال کروں گا کہ اگر کسی کو آپ کے سٹاف کے حوالے سے کچھ شکایت ہو تو آپ سے ملاقات کا کیا طریقہ کار ہے, اور اس کے لیے اپائنٹمنٹ بنانی پڑے گی, اور کوئی میسج آپ اس پروگرام کے حوالے سے عوام کو دینا چاہیں کمیونٹی کو, تو پلیز آپ کے پاس 3 منٹ ہے, 4 منٹ. شکریہ خالد. ناظرین, ابھی میرے خیال میں ہم کافی ایشوز کو کور بھی کر چکے ہیں, لیکن جہاں تک مجھ سے ملنے کا تعلق ہے تو میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے ملنے کے لیے آپ کو کسی اور تعلق یا واسطے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس وقت بھی ملنا چاہیں گے مجھ سے ملنے کے لیے, چاہے آپ ہماری کونسلیٹ میں جو ٹیم ہے اس کی وساطت سے ملتے ہیں, یا جو ای میل اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے آپ اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ ملنے کے حوالے سے جو موڈیلٹیز ہیں اس کو تو ہم ورک آؤٹ کر لیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے میری ایڈنبرا کے حوالے سے بھی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں, تو وہ شیڈیولنگ کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. ادروائز کمیونٹی کے لوگ جب بھی مجھے ملنا چاہیں گے ان کے لیے میں ہمیشہ موجود رہوں گا, اویلیبل رہوں گا. وقت کے حوالے سے ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا سا شاید اس کو ورک آؤٹ کرنا پڑے, لیکن باقی آپ کو کسی تعلق کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک پیغام کی ضرورت ہے تو ناظرین کو اور اپنی کمیونٹی کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا, وہ کبھی نہ ٹوٹنے والا تعلق ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس زمین میں, اسکاٹ لینڈ میں آپ کا کاروبار ہے, آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کے بچے یہاں پہ پل بڑھ رہے ہیں, تو اس زمین کے ساتھ بھی
اپنی لائلٹیز کو قائم رکھیں اور اس معاشرے کے اندر بھی اپنا مثبت طریقے سے اپنا کردار ادا کریں, چاہے وہ کلچر ہو, چاہے وہ شاہد کی طرح ویلفیئر یا پالیٹکس میں ہو, چاہے وہ بزنس میں ہو, کسی بھی شعبے میں ہو, کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں. ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا گو رہیں. ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اپنی ترقی کی راہ پہ گامزن رہے گا اور انشاءاللہ یہ سفر اسی طریقے سے مثبت طریقے سے جاری رہے گا اور ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ یہ کوشش ادا کرتے رہیں گے کہ ہمارے ملک پاکستان کا نام اونچا رہے ہمیشہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام جس میں آپ نے قونصل جنرل صاحب ان کی باتیں سنی اور شاہد فاروق صاحب ان کی باتیں سنی. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو, کونسلیٹ کا کردار ایز اے پیرنٹ ہوتا ہے. ہمیں کوئی بھی پرابلم پیش آتی ہے, ہم کونسلیٹ کے پاس جاتے ہیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ رحمان صاحب, ان کے دروازے آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں اگر کوئی مسئلہ اس حوالے سے شاہد فاروق صاحب بھی ہیں اور رحمان صاحب بھی ہیں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے تمام مصروفیات کو ایک طرف چھوڑ کر ہمارے لیے, کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. جس طرح شاہد بھائی نے پاکستان میں پروجیکٹ لگائے ہوئے ہیں, ادھر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. رحمان صاحب ان کو دیکھا ہر جگہ فنکشن پہ ہی جاتے ہیں. ہم تہ دل سے ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں خوشبو وطن میں ٹائم دیا. نیکسٹ سنڈے کے لیے اور نیکسٹ وینسڈے کے لیے جس طرح ہم روٹین میں پروگرام خوشبو وطن دیکھتے ہیں, تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. To broadcast a show of your own on GTV, then please email us at info@gtv.media.